بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 مئی بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مراد سعید کے حق میں لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ تمام اداروں کو مراد سعید کو ہراساں کرنے اور غیر قانونی کارروائی سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس جے آئی ٹی کے حوالے سے بھی لاہور ہائی کورٹ کا بڑا تگڑا فیصلہ آ گیا ہے، اور جو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی تھی پی ڈی ایم کی پنجاب نگران حکومت کے عہدیداروں کے خلاف، اس پر بہت بڑی جو کارروائی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کی گئی ہے، اور افسران نے باقاعدہ میڈیا پر آ کر قوم کے سامنے اور عوام کے سامنے جو معافی مانگی ہے، اور آج جو لاہور ہائی کورٹ میں اس پر دوبارہ کارروائی ہونے جا رہی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک انوکھا واقعہ ہوتا ہے۔ مونس الہی کے قریبی ساتھی ہیں، ان کو اینٹی کرپشن گرفتار کرتی ہے، اور گرفتاری کے بعد ان کو عدالت میں لے کے آتی ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ جتنے بھی بھلے وہ آپ محمد خان بھٹی کو دیکھ لیں، محمد خان بھٹی کو بھی رات انہوں نے منڈی بہادن سے جیلم مبینہ طور پر منتقل کیا ہے۔ ان کے خلاف جتنے مقدمات تھے، بلوچستان سے رحیم یار خان سے وہ لاہور آئے، پھر گجرانوالہ، پھر منڈی بہادن، جتنے مقدمات تھے، راولپنڈی، تمام مقدمات میں یا ڈسچارج ہو گئے یا ضمانت ہوگی، چونکہ اس طرح کے جھوٹے مقدمات سے تو نہیں نا، آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی کو انتقام کا نشانہ بنانا ہے اور آپ مقدمات کرتے جاتے ہیں، تو ان مقدمات کی پھر کیا حیثیت ہوگی، وہ پھر اڑ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جیسے جو کام انہوں نے کیا علی امین گنڈا پور کے ساتھ، علی امین گنڈا پور کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پکڑا گیا، اسلام آباد لے گئے، بھکر آئے، لاہور آئے، سکھر چلے گئے۔ اب وہاں جب ضمانتیں سارے کیسز میں ہو گئیں تو 4 دن ان کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا گیا، کیونکہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ محمد خان بھٹی کا ہے۔ اب جو مونس الہی کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے سہیل اصغر آوان، ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد اینٹی کرپشن کی جو حراست ہے اس سے وہ فرار کا مبینہ طور پر فرار ہو گئے۔ یہ کہنا ہے اینٹی کرپشن حکام کا۔ اینٹی کرپشن حکام کی تحویل سے فرار ہونے کا معاملہ پر اسرار شکل اختیار کر گیا ہے، کیونکہ جو فیملی ہے سہیل اصغر آوان کی، وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو اس تمام معاملے میں جو سازش نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ خاص طریقہ کار محسوس ہوتا ہے جس کے تحت جو پرویز الہی اور ان کے بیٹے کے قریبی ساتھیوں کو نامعلوم طریقے سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور سہیل اصغر آوان سے پہلے ان کے کم از کم 5 ساتھیوں کو، پاکستان مسلم لیگ کاف کے 5 ساتھیوں کو اٹھایا گیا۔ اس میں ایڈوکیٹ عامر سعید راں بھی تھے، جو سابق سیکرٹری تھے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ اب ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی، اور پرویز الہی خاندان کا الزام ہے کہ ان کے اراکین کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور ان کو مبینہ طور پر نامعلوم افراد لے کر گئے ہیں۔ اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، بھلے وہ اینٹی کرپشن نے کیا ہو، کہ وہ 4 دن پہلے بھی تو 10 دن لوگ گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں جب آپ حبس بجا کی پٹیشن دائر کرتے ہیں تو حبس بجا کی پٹیشن پہ ہی 5 دن کا نوٹس ہو جاتا ہے۔ تو جب 5 دن کا نوٹس ہوتا ہے، دوسرے نوٹس پہ لوگ گھر آ جاتے ہیں، آ کے عدالت میں بتا دیتے ہیں جی ہم تو واپس آ گئے ہیں، بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کو پتہ ہے کہ اگر تو ہم عدالت میں پیش کریں گے، ضمانت ہو جائے گی، ڈسچارج ہو جائیں گے، تو کسی طریقے سے چونکہ اپنی من مرضی کے بیانات بھی لینے ہیں، کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے، کوئی وعدہ معاف گواہ بنانا ہے، کچھ کرنا ہے، اس مقصد کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے، اور یہی الزام لگایا جا رہا ہے ان کی جانب سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پر پرویز الہی کی جانب سے اور پرویز الہی خاندان کی جانب سے۔ اور اب ان کو کہا گیا ہے کہ اصغر آوان کو رات کو حالت خراب ہونے پر اسپتال لے جایا جا رہا تھا، لیکن وہ موقع پا کر حراست سے فرار ہو گئے، اور ان کی گرفتاری کے لیے اینٹی کرپشن کہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ کارروائیاں کر رہے ہیں، جبکہ فیملی کا کہنا ہے، فائزہ سہیل نے کہا کہ سہیل اصغر کو کچھ لوگوں نے اغوا کیا جو سفید کاروں میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل جو ڈی جی ہے سہیل ظفر چٹھا بھی ان کے شوہر کے اغوا میں ملوث تھے، اور غیر قانونی طور پر ان کو اغوا کیا گیا ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ فرار ہو گئے ہیں تاکہ یہ عدالتوں میں کارروائی کر سکیں، لیکن الٹیمیٹ ان کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی غیر قانونی طور پر کی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑا پر اسرار سی ایک فراری ہے، اس کی ابھی تک اینٹی کرپشن ان کو دوبارہ نہیں تلاش کر سکی۔ دوسری جانب جو معاملہ ہے مراد سعید کا، مراد سعید کو غیر قانونی طور پر ہراساں کرنے سے روک دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور انوار الحق پنو صاحب کی عدالت میں یہ پلی لی گئی تھی کہ ان کے خلاف جو مختلف مقدمات دائر کیے گئے ہیں
تو نہ تو ان کی تفصیل دی جاتی ہے، اور وہ جس مقدمے میں ضمانت کروا کے آتے ہیں تو مزید مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں، اور پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کون سے مقدمات ہیں۔ اس پر عدالت نے سماعت کی۔ عدالت نے مراد سعید کے خلاف وفاق اور تمام صوبوں سے تمام مقدمات کا ریکارڈ منگوا لیا۔ درخواست میں موقف تھا کہ مراد سعید سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں جن پر سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اور متعلقہ ادارے مقدمات کی تفصیلات فراہم نہیں کر رہے۔ درج مقدمات میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو کر وہ ضمانت کروانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو مقدمات کی تفصیل نہیں دی جا رہی اور ان کو ہر صورت گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ استدعا کی کہ عدالت درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے اور متعلقہ عدالتوں تک رسائی کے لیے غیر قانونی کارروائی روکنے کا بھی حکم دے، اور اس پر پھر عدالت نے پی ٹی اے رہنما کے خلاف کسی بھی طرح کا جو ایڈورس ایکشن ہے، غیر قانونی کارروائی ہے اور ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے تمام اداروں سے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور اداروں سے کہا ہے کہ وہ مراد سعید کے خلاف جو ریکارڈ ہے وہ عدالت میں جمع کروائے، اور پھر عدالت اس کے اوپر سماعت کرے گی۔ جبکہ دوسری جانب جو جے آئی ٹی کا معاملہ ہے، جے آئی ٹی سے متعلق ایس او پیز طلب کر لیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ یہ کون سی جے آئی ٹی ہے؟ یہ جے آئی ٹی ہے جو عمران خان کے خلاف اسپیشل جے آئی ٹی بنائی گئی، اس میں پھر آئی جی پنجاب جو آئی جی پنجاب ہیں وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے کارکن ضلع شاہ قتل اور کارکنان پر پولیس تشدد کا معاملہ پی ٹی آئی کی تحقیقات کے لیے قائم جے آئی ٹی کی تشکیل کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے فواد چودھری کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ یہ جے آئی ٹی کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ جن لوگوں نے ہمیں قتل کیا، جن لوگوں نے ہمارے کارکن کو قتل کیا، ہمارے خلاف غیر قانونی کارروائیاں کی، ہمارے اوپر تشدد کیا، وہ لوگ کیسے ہمارے کیسز میں جے آئی ٹی کے سربراہ بن سکتے ہیں یا جے آئی ٹی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آئی جی پنجاب کمرہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے ریکارڈ پیش کرنا تھا، ریکارڈ کدھر ہے؟ آئی جی پنجاب نے عدالت میں کہا کہ پولیس کی جانب سے عدالت میں ریکارڈ فراہم کر دیا گیا ہے۔ عدالت میں آئی جی پنجاب کی جانب سے زمان پارک آپریشن کے ریکارڈ پیش کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے عدالت میں کہا کہ پروسیکیوٹر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود دہشت گردی کی دفعات ختم کرے۔ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ جے آئی ٹی سے متعلق ایس او پیز کیا ہیں آپ نے کیا پلاننگ کیا کی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے تفتیش کرنی ہے؟ آئی جی پنجاب نے عدالت میں کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ ہمیں پہلے ایس او پیز دیں کہ آپ ایس او پیز، اصل میں اس میں سوال یہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی یہ غیر قانونی ہے، نگران حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، نہ نگران کابینہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں جے آئی ٹی بنائے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، ان کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی یہ غیر قانونی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم جے آئی ٹی کی تفصیلات مانگ لیتے ہیں اور اس میں جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں وہ بھی مانگ لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ عدالت نے آج کے لیے دوبارہ کل سے کیس آج کے لیے لگا ہے 5 مئی کے لیے، عدالت نے جے آئی ٹی سے اور آئی جی پنجاب سے تمام ایس او پیز طلب کر لیے ہیں، اور پھر عدالت نے کہا کہ ایس او پیز دیکھ کے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی اس سارے کیس کے حوالے سے۔ دوسری جانب پرویز الہی کی رہائش گاہ پر چھاپے کا جو کیس تھا، جس میں جو ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن وقاص کے خلاف کارروائی شروع کی گئی تھی، اور وقاص کو ہر صورت میں کہا گیا تھا کہ وقاص کے خلاف کارروائی بھی ہو، اور وقاص کو عدالت میں بلایا گیا تھا، اور ساتھ جو بقیہ 3 افسران تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی رہائش گاہ پر ضمانت کے باوجود چھاپے کے معاملے پر ایڈیشنل ڈائریکٹر جو اینٹی کرپشن نے دوبارہ عدالت میں معافی مانگی۔ لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے باوجود سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی رہائش گاہ پر آپریشن کے خلاف طارق سلیم شیخ صاحب نے سماعت کی۔ یہ توہین عدالت کی سماعت تھی۔ سرکاری وکیل نے ایڈیشنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی جانب سے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کی معافی ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں، آپ کی جانب سے جو کارروائی کی گئی وہ بالکل غلط ہے۔ پرویز الہی کے وکیل عامر سعید نے ایڈیشنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے ذاتی حیثیت میں عدالت نہ آنے پر اعتراض اٹھایا۔ وکیل کے مطابق عدالت نے ڈی جی اینٹی کرپشن اور ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن وقاص حسن کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، لیکن وہ ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے ایس ایس پی اور آپریشنز اور ایس پی کو بھی طلب کر رکھا ہے، لیکن افسران نے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ جبکہ یہ جب گھر آئے تو ان کو عدالتی احکامات دکھائے۔ عامر سعید نے کہا کہ جب یہ جب گھر آئے میں نے ان کو عدالتی احکامات دکھائے،
عدالتی احکامات دیکھنے کے باوجود انہوں نے انکاری تھے اور انہوں نے جو آپ کے احکامات تھے ان کی کوئی قدر ہی نہ کی۔ وکیل نے کہا کہ عدالت نے فاسد ضمانت منظور کی مگر پولیس نے اس کے باوجود ہراساں کیا۔ پولیس کی جانب سے پرویز الہی کے گھر جو کارروائی ہے وہ غلط ہے۔ عامر سعید نے کہا کہ ہم حلف نامہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے اسی مقدمہ میں گرفتاری کا کہا جس میں فاسد ضمانت لی ہوئی تھی۔ ویڈیو شواہد موجود ہیں، اگر ایسا ہونے لگا تو عدالت کا تقدس کوئی بھی پامال کرے گا۔ عدالت نے کہا کہ تحریری طور پر جو ایڈیشنل ہیں ڈی جی ہیں اینٹی کرپشن کے وقاص، وہ ذاتی حیثیت میں وقاص حسن ذاتی حیثیت میں آج دوبارہ 5 مئی کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں، اور اس سے پہلے وہ تحریری طور پر بھی اور عوامی سطح پر بھی معافی مانگی، عوامی سطح پر میڈیا کے ذریعے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے انہوں نے اسے کہتے ہیں کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کروانا، کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے تو آپ کس کو خوش کرنے کے لیے گئے تھے چھاپہ مار کارروائی کرنے؟ اور یہ باقی افسران کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے غیر آئینی آپ اور غیر قانونی احکامات مانیں گے اپنے افسران بالا کے، تو یہ دن آپ کو دیکھنا پڑیں گے کہ میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے وقاص حسن کا کہنا تھا کہ عدالت کے حکم پر سب کے سامنے میں معافی مانگتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ میں فائل ایک پٹیشن پر کومنٹس دیے جس پر اعتراض کیا گیا، لہٰذا میں اپنے دیے گئے کومنٹس پر سب کے سامنے کھلے عام معافی مانگتا ہوں، اور انہوں نے کہا میں حکومت کا ملازم ہوں، ان کے موقف کی تائید ہی کر سکتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت میں عدالتی احکامات کا پابند ہوں اور میں عدالت کے سامنے معافی مانگتا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر 6 مہینے سزا بھی ہو جاتی وہ الگ معاملہ تھا، کہ میڈیا کے ذریعے پوری قوم کے سامنے ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے کہ میں نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود، اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس جو معافی ہے اس کے ساتھ ساتھ کارروائی بھی کی جائے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج جب یہ تحریری طور پر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوں تو لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھے، یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کھلے عام معافی مانگ لی ہے، کروڑوں پاکستانیوں کے سامنے معافی مانگی گئی ہے کہ جی ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے جو احکامات کی خلاف ورزی کی ہے اس پر ہم شرمندہ ہیں اور ہم سب کے سامنے معافی مانگتے ہیں۔ اب آج تحریری طور پر، اور باقی جو 3 افسران تھے ان سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ بھی تحریری معافی نامہ جمع کروائیں، پھر عدالت اس کو دیکھے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج عدالت ان کو چھوڑ دیتی ہے یا اس کارروائی کو آگے چلاتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔